نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما قرآنی قاعدہ حروف تہجی. ہم نے حروف تہجی پڑھ لیے. اب ہم نے یہ خیال رکھنا ہے کہ حروف تہجی میں 7 حرف موٹے پڑھے جاتے ہیں جن کا مجموعہ ہے خص ضغط قض. الگ الگ یہ ہیں خا، صاد، ضاد، طا، ظا، غین، قاف. جن حروف میں سیٹی کی آواز پیدا ہوتی ہے ان میں سیٹی کی آواز پیدا کریں، جیسے صاد، زا، سین. اور ایک بات کا خیال رکھنا ہے کہ کچھ حروف ایسے ہیں جن کی آوازیں ملتی جلتی ہیں، ان کی آوازوں میں فرق کرنا ہے. جیسے دال والا زال، دال کی طرح جو زال لکھا جاتا ہے اس کی آواز باریک اور نرم ہوتی ہے، جبکہ را کی طرح جو زا لکھا جاتا ہے اس کی آواز باریک اور سیٹی والی ہوتی ہے. اور ضا، طا والا ضا، طا کی طرح جو ضا لکھا جاتا ہے کتے والا، اس کی آواز موٹی اور نرم ہوتی ہے اور منہ کے سامنے سے نکلتی ہے، جبکہ ضاد کی آواز موٹی اور جماؤ کے ساتھ نکلتی ہے اور سائیڈ سے، منہ کے سائیڈ سے اس کی آواز نکلتی ہے، جیسے ضاد. چاروں حروف میں فرق دیکھنا ہے. جیسے دیکھیں ذال، زا، ضاد، ظا، ہر ایک حروف میں ان کی آوازوں میں فرق کرنا ہے. اسی طرح قاف کی آواز موٹی ہوتی ہے اور کاف کی آواز باریک ہوتی ہے. نوٹ نمبر 1، عربی زبان میں حروف تہجی کی تعداد 29 ہے، جبکہ ہماری قومی زبان اردو میں حروف تہجی کی تعداد 37 ہے. اردو زبان میں 8 حروف زائد ہیں، وہ یہ ہیں پے، ٹے، چے، ڈال، ڑے، یوئے، گاف، بڑی یہ. ان کے علاوہ 2 چشمی ہا یعنی ہا سے مل کر بننے والے حروف جیسے بھے، پھے، تھے وغیرہ بھی اردو کے مستقل حروف ہیں. اس طرح عربی اور اردو حروف تہجی کا فرق ذہن نشین کرنا ہے. نوٹ نمبر 2، اردو زبان میں جن حروف تہجی کو امالہ یعنی بڑی یہ کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے، جیسے با کو بے پڑھا جاتا ہے، ان حروف کو عربی زبان میں الف کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے. جیسے بے کو با پڑھتے ہیں، یعنی جن حروف کے تلفظ کرنے میں 2 حرف آتے ہیں وہ حروف الف کے ساتھ پڑھے جاتے ہیں، اور جن حروف کے تلفظ کرنے میں 3 یا زیادہ حرف آتے ہیں وہ حروف عربی اور اردو زبان میں ایک طرح کے پڑھے جاتے ہیں، جیسے جیم، شین، حمزہ وغیرہ. سبق نمبر 2، قرآنی قاعدہ مفرد حروف بلا ترتیب. اس سبق میں ہم نے حروف تہجی کو باعتبار مخرج سے پڑھنا ہے. یعنی ہم نے پہلے سبق میں پڑھا تھا حروف تہجی کی تعداد 29 ہے، تو حروف تہجی کو ترتیب سے ہم نے پڑھا تھا، یعنی الف کے بعد با، با کے بعد تا، اسی طرح سارے. تو ہم نے اس سبق نمبر 2 میں یہ پڑھنا ہے
مفرد حروف بلا ترتیب یعنی بغیر ترتیب کے پڑھنا ہے، اور ترتیب کون سی والی ہوگی؟ مخرج کے اعتبار سے ترتیب۔ اب ہمارے پاس مین جگہ اصول مخارج یعنی مخرج کی جمع مخارج ہے اور اصل کی جمع اصول ہے۔ اصل جڑ کو کہتے ہیں، اصول جڑیں، مخرج کی جمع مخارج ہے۔ حروف تہجی کے مخارج پڑھیں گے۔ اب ہمارے پاس جو ہے اصول مخارج 5 ہیں۔ نمبر 1 حلق، لسان، نمبر 3 شفتان، نمبر 4 جوف دہن، نمبر 5 خیشوم۔ حلق، اصل اول حلق ہے، اس میں 3 مخارج اور 6 حروف ہیں۔ اصل ثانی یعنی دوسری جڑ، لسان یعنی زبان۔ اصل ثانی لسان ہے، اس میں 10 مخارج اور 18 حروف نکلتے ہیں۔ اصل ثالث یعنی تیسری جڑ، شفتان۔ اصل ثالث شفتان ہے، اس میں 2 مخارج اور 4 حروف نکلتے ہیں۔ اصل رابع چوتھی جڑ، جوف دہن۔ اصل رابع جوف دہن، اس کو جوف فم بھی کہتے ہیں، یعنی منہ کا خالی حصہ، اس میں 1 مخرج اور 3 حروف ادا ہوتے ہیں۔ اصل خامس یعنی 5ویں جڑ، اصل خامس خیشوم میں 1 مخرج اور 2 حروف نکلتے ہیں۔ اب ہم سب سے پہلی جڑ کو پڑھیں گے، یعنی سب سے پہلی جڑ کون سی تھی؟ حلق۔ حلق عربی زبان میں گلے کو کہتے ہیں۔ گلے میں 3 مخرج اور 6 حروف ادا ہوتے ہیں۔ اقصی حلق یعنی حلق کا آخری حصہ جو سینے سے ملا ہوا ہے، اس سے 2 حروف ادا ہوتے ہیں، حمزہ اور ہا۔ حمزہ اور ہا۔ نمبر 2 وسطی حلق، اس کو وسط حلق بھی کہتے ہیں۔ وسط حلق، اس سے عین اور حا ادا ہوتے ہیں۔ وسط کہتے ہیں حلق کے درمیانی حصے کو، حلق گلا، وسط درمیان، یعنی گلے کا درمیان۔ حلق کے درمیانی حصے سے 2 حروف نکلتے ہیں، عین اور حا۔ نمبر 3 ادنی حلق، حلق کے ابتدائی حصہ جو منہ کی طرف ہے، اس سے غین اور خا نکلتے ہیں۔ اصل ثانی زبان میں 10 مخارج اور 18 حروف نکلتے ہیں۔ قاف، زبان کی جڑ اور لحات کے متصل اوپر کا تالو، اس سے قاف ادا ہوتا ہے۔ کاف، لحات کے متصل ہی منہ کی جانب ذرا نیچے ہٹ کر زبان اور اوپر کا تالو، اس سے کاف ادا ہوتا ہے۔ ان دونوں حروف کو باعتبار مخرج لحاتیہ کہتے ہیں۔ لحات عربی زبان میں کوے کو کہتے ہیں، جو گلے میں گوشت کا ٹکڑا چھوٹا سا لٹک رہا ہے، اس کو عربی زبان میں لحات کہتے ہیں۔ اس وجہ سے ان دونوں حروف کو حروف لحاتیہ کہتے ہیں۔ اور ایک بات یہ ہے
کہ قاف کے مخرج، قاف کا جو مخرج ہے اس کو عربی زبان میں حنک غلصمہ، حنک غلصمہ کہتے ہیں، یعنی حنک کہتے ہیں تالو کو، غلصمہ نرم تالو۔ جب ہم قاف کو ادا کرتے ہیں زبان کی جڑ یعنی جو پچھلا زبان کا موٹا حصہ ہے غلصمہ نرم والا، وہ تالو کے بالمقابل مل جاتا ہے، جس کی وجہ سے قاف پر ہوتا ہے۔ جب ہم نے کاف کو ادا کرنا ہے تو ہم نے جو ہے نا سخت تالو پر آ جانا ہے، یعنی زبان کی جڑ لحات کے متصل ہی منہ کی جانب ذرا نیچے ہٹ کر زبان اور اوپر کا تالو، اس سے کاف ادا ہوتا ہے۔ جیم شین یا، زبان کا درمیانی حصہ اور اس کے مقابل اوپر کا تالو، یعنی زبان کا بھی درمیان اور تالو کا بھی درمیان جب آپس میں ملائیں گے تو اس سے جیم، شین اور یا متحرک اور لین ادا ہوتے ہیں۔ ان تینوں حروف کو باعتبار مخرج حروف شجریہ کہتے ہیں۔ شجر عربی زبان میں درمیان کو کہتے ہیں، یعنی زبان کا درمیانی حصہ۔ زبان کے درمیانی حصے سے 3 حروف ادا ہوتے ہیں، جیم، شین، یا متحرک و لین، یعنی یا متحرک حالت میں، زبر زیر پیش کی حالت میں شجر لسان سے ادا ہوتی ہے اور لین حالت میں بھی، جبکہ یا مدہ حالت میں جوف دہن سے ادا ہوتی ہے۔ سورۃ البقرہ، سبق نمبر 3۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون۔ أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين۔ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون۔ صم بكم عمي فهم لا يرجعون۔ أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين۔ يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير۔ يا أيها الناس اعبدوا
ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون صدق الله العظيم.